بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ بقرہ کی ابتدائی 5 آیات مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 1 سے لے کر 5 تک. سورہ بقرہ قرآن کریم کی سب سے لمبی سورت ہے. سب سے پہلے یہاں الف لام میم یہ بتایا گیا کہ یہ ایک حرف نہیں ہے، یہ 3 حرف ہیں. جس طرح ایک لفظ کے اوپر، ایک حرف کے اوپر 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو یہ الف ایک حرف ہو گیا، لام ایک حرف اور میم ایک حرف. اس طرح یہ 3 حرف بن گئے. الف لام میم پڑھنے پر 30 نیکیاں مل جاتی ہیں. اور اس کے آگے قرآن پاک کی عظمت اس انداز میں بتائی گئی کہ ایسی کتاب ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور اس میں ہدایت تقوی والے لوگوں کے لیے ہے، پرہیزگار لوگوں کے لیے. اور آگے یہ بتایا گیا جو غیب پر ایمان لائے اس کی تفصیل بتائی، یعنی وہ چیزیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیں ان کے اوپر ایمان لائے، اور نماز کی پابندی کا حکم دیا جو نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں. پھر آخر میں بتایا یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے اور فلاح پانے والے. اب بامحاورہ ترجمہ سنیں. الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، اس کا معنی کوئی بھی نہیں جانتا، یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز کی باتیں ہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ یہ ایسی کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں. ہدی للمتقین متقین لوگوں کے لیے، تقوی والے لوگوں کے لیے اس کے اندر ہدایت ہے. الذین یؤمنون بالغیب وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ اور نماز ادا کرتے ہیں، ومما رزقناہم ينفقون اور جو اللہ نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون یہی لوگ ہیں اپنے رب کی طرف سے ہدایت پانے والے اور کامیاب ہونے والے. یہ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ تھا. اب الف لام میم کے بعد جو بتایا کہ یہ ایسی کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں، یہ صفائی کون پیش کر رہا ہے؟ اللہ رب العزت خود قرآن پاک کی
صفائی اور اس کی عظمت بتاتے ہوئے یہ فرما رہا ہے کہ اس میں کسی قسم کا شک نہیں، یہ سچی کتاب ہے، تمام شکوک شبہات سے یہ پاک ہے، اس لیے اس کو نازل کرنے والا اللہ رب العزت ہے۔ تنزیل من رب العالمین، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہے۔ نزل بہ الروح الامین، اور اسے جبرائیل امین لے کر آئے، اور جس ذات اقدس پہ نازل ہوئی وہ ہے سرتاج الانبیاء، محبوب رب العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے واسطے کتنے مضبوط، اللہ کی ذات کتنی بلند و بالا جس کا یہ کلام ہے، اور جبرائیل امین لانے والے کتنے طاقت والے، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے سردار، ساری امتوں کے سردار، یعنی سارے واسطے مقدس، اس لیے فرمایا اس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ اور پھر لطف کی بات یہ ہے، کوئی بھی کتاب آپ ایک دفعہ پڑھ لیں، کسی کا خط ایک دفعہ پڑھ لیں، اچھے سے اچھا واقعہ ایک دفعہ سن لیں، تو دوسری دفعہ آپ کا دل نہیں چاہے گا۔ آپ کہیں گے یہ واقعہ تو میں نے سنا ہے، یہ کتاب تو میں نے پہلے بھی پڑھی ہے، لیکن قرآن کریم کی یہ عظمت ہے، جتنی دفعہ بھی پڑھیں گے آپ کو زیادہ ہی لطف آئے گا۔ هو المسک ما کررت یتضوع، یہ ایسی خوشبو کی ڈبیا ہے، جب بھی کھولو گے تو انوکھی مہک آئے گی۔ یہ قرآن کی عظمت ہے، یہ شان ہے، اس لیے بتایا لا ریب فی، اس میں کسی قسم کا شک نہیں۔ ھدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے، پرہیزگار لوگوں کے لیے۔ اب جو نافرمان ہیں، جو ایمان نہیں لائے، ان کو تو ہدایت کہاں سے ملے گی؟ ہدایت تب ملے گی وہ تقوی اختیار کریں گے۔ اللہ کے نزدیک متقی لوگ سب سے افضل ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک قابل تعظیم، عزت والے، احترام والے وہی ہیں جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ تقوی کہتے ہیں بچنے کو، ہر شر سے، ہر برائی سے بچنے کو۔ جس طرح بندہ ایک خاردار جھاڑیوں والے جنگل میں سے گزرے، اپنی دامن کو سمیٹ کے گزرتا ہے، کہیں میں کانٹوں میں الجھ نہ جاؤں، اس طرح دنیا کے اندر انسان رہتے ہوئے ہر گناہ سے بچے، اور جو اس کے اوپر حقوق ہیں ان کو پورا کرے۔ ماں باپ کے حقوق ہو گئے، اولاد کے حقوق ہو گئے، پڑوسیوں کے حقوق ہو گئے، اس طرح جو اللہ کے احکام ہیں ان کو بھی پورا کرے۔ تو یہ تقوی کی منزل ہے، تقوی کا یہ طریقہ ہے کہ بچ کر چلے، احتیاط سے چلے، اور نیکوکاری کے ساتھ اپنا وقت گزارے۔ آگے پھر فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب سے مراد یہ ہے، نہ ہم نے اللہ کو دیکھا، نہ فرشتوں کو دیکھا، نہ نبیوں کو دیکھا، نہ قبر کے عذاب کو دیکھا، نہ جنت کو دیکھا، نہ جہنم کو دیکھا، لیکن ہمارا ایمان ہے ایک چیز جو ہم آنکھوں سے دیکھ لیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ آنکھ دھوکہ کھا سکتی ہے، لیکن جو بات قرآن کے اندر آ گئی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی، اس کے اندر کسی قسم کا دھوکہ نہیں ہو سکتا، اس کے اندر کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ ان کے اوپر ایمان لانا ایسا ہے کہ جیسا ہم آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں، آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات میں تو شک ہو سکتا ہے، لیکن قرآن کی بات میں اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات میں کسی قسم کا شک نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے غیب پر ایمان، پہلی کتابوں پر ایمان، جتنی چیزیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں سب پر ایمان، پختہ کامل ایمان۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ،
اور پھر فرمایا کہ نماز کو جو لوگ قائم کرتے ہیں. اب یہ نماز کا حکم قرآن پاک میں بار بار ہے. یہ اتنی اہم چیز ہے، اتنی اعلیٰ چیز ہے. نماز کی پابندی، نماز کو قائم کرنا، نماز کو ادا کرنا، اس کی برکت سے اللہ دوسرے نیک کاموں کی بھی توفیق عطا فرماتا ہے. بار بار قرآن میں ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. زکوٰۃ کا بھی ساتھ حکم ہے، لیکن نماز کا بار بار حکم ہے. اب ایک دفعہ اللہ کا حکم وہ بھی بہت اونچا ہے، جو سینکڑوں دفعہ قرآن میں آ گیا کہ نماز کی پابندی کرو. وہ لوگ جو نماز کو قائم کرتے ہیں، پابندی کرتے ہیں، نماز کی حفاظت کرتے ہیں، کہیں فرمایا حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ، نمازوں کی پابندی کرو، خاص طور پر عصر کی نماز کی. اور اللہ والوں نے لکھا ہے کہ فجر کی نماز کے اندر اللہ رب العزت فجر کی نماز ادا کرنے والوں کی روزی کشادہ فرما دیتے ہیں. اور کچھ علماء نے یہ لکھا کہ جتنی روزی کی برکت ہم نے چاشت کی نماز میں دیکھی، اتنی اور کسی چیز میں نہیں دیکھی. اور ظہر کی نماز بھی چاشت کے قریب ہے، اس لیے ظہر کی نماز کے اندر بھی روزی کی برکت. اور باقی نمازوں کی بھی خصوصیت، اولاد نیک صالح فرما بردار ہوگی، جو نماز کے پابند ہوں گے، ان کو دیکھ کر اولاد بھی پڑھے گی. اس کا اثر دوسرے گھر تک، تیسرے گھر تک نہیں، ایک نمازی کا اثر 40 گھروں تک ہوتا ہے. جس طرح ایک بندے کی جو نحوست ہو وہ بھی دور تک جاتی ہے، 40 گھروں تک جاتی ہے، اس طرح تقوی اختیار کرنے والا، نماز کی پابندی کرنے والا جو شخص ہوتا ہے، اس کی بھی خیر و برکت جو ہے 40 گھروں تک جاتی ہے. اس لیے نماز کی پابندی کا حکم دیا. اور پھر فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہ جو صفات بتائی ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے لے کر آخری 5 نمبر آیت تک اب یہ بتا دیا کہ یہی لوگ ہیں ہدایت پانے والے، یہی لوگ ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے. یہ چیزیں ذہن نشین کر لیں. سب سے پہلی چیز کہ ہم نے قرآن کریم کے اندر کسی قسم کا شک نہیں کرنا. اور دوسری بات کہ جو تقوی دار ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ رب العزت ان کی دعاؤں کو بھی سنتا ہے، اللہ ان کے اوپر رحمت والا معاملہ کرتا ہے، اللہ ان کی روزی کو کشادہ کرتا ہے. اور جو غیب کے اوپر ایمان لاتے ہیں، تیسری چیز یعنی جو چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیں، ہم نے نہیں دیکھی، ان کے اوپر جو ایمان لاتے ہیں، اور نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں. اللہ نے جو مال دیا نیک کاموں پہ خرچ کرتے ہیں. غرباء کے اوپر خرچ کرنا، دینی مدارس کے اوپر خرچ کرنا، مساجد پہ خرچ کرنا، اور اس مال میں سے زکوٰۃ ادا کرنا، زمین کی پیداوار میں سے عشر دینا، یہ ساری چیزیں جو خرچ کرتے ہیں اللہ کے دیے ہوئے میں سے، فرمایا کہ یہی لوگ ہیں کامیاب. اللہ رب العزت یہ سارے کام جو ان 5 آیات مبارکہ کے اندر بتائے گئے ہیں، ان کو سمجھنے کی، ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.